السلام علیکم۔ مجھ سے سورہ حجرات آیت نمبر 6، 7، 8 کے بارے میں کہا گیا کہ ذرا سا اس کو آج کے ماحول کے لحاظ سے تفصیلاً بیان کر دیں۔ سورہ نمبر 49 یعنی 49 اور آیت نمبر 6، 7، 8، 6، 7، 8۔ تو آئیے آج اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے اس کا ترجمے سے بتا دیں گے اور پھر اپنی فہم، اور آخر میں آج کے حالات کے تحت جو مختصراً تبصرہ کرنے کی فرمائش ہوئی ہے وہ کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے مومنو، اگر تمہارے پاس کوئی بدکار آئے خبر لے کر تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی سے تم کسی قوم کو ضرر پہنچاؤ پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگو، ان جاءکم اگر تمہارے پاس آئے، فاسقن جو بگاڑ کرنے والا ہے، بنبأ کسی خبر کو، فتبینوا پس تم یہ اس کی وضاحت کرو، ان تصیبوا یہ کہ تم سے پہنچے، قوم بجہالۃ کوئی قوم جہالت کو، نادانی کو، فتصبحوا پس تم رہ جاؤ، علی ما فعلتم اس پر جو تم نے فعل کیا ہے، نادمین ندامت والے۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اے یہ ماننے والے لوگوں، اگر تمہارے پاس کوئی بگاڑ کرنے والے یعنی فاسق نافرمان کسی خبر کو لائے، پس تم اس کی وضاحت کر لو، یہ کہ کسی قوم کو تم سے جہالت پر نقصان پہنچے، پس تم رہ جاؤ اس فعل پر جو تم نے کہا، ندامت والے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ اکثر کاموں میں تمہارا کہا مانے تو تم ایذا میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ مزین کر دیا، اور اس نے تمہارے سامنے ناپسند کر دیا کفر اور گناہ کو اور نافرمانی کو، یہی لوگ راہ ہدایت پانے والے ہیں۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو یہ، اَنَّ یہ کہ فیکم تم میں، رسول اللہ اللہ کا پیغام دینے والا ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ اگر تم اطاعت کرو گے، فی کثیر من الامر معاملات سے بہت سو میں، لعنتم تو ضرور تم تکلیف میں رہو گے، تم ایذا میں آ جاؤ گے، یعنی تم پر لعنت ہوگی۔ اصل میں یہ لعن سے ہے کہ تم پر لعنت ہو جائے گی۔ لعن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام کرتے رہو اور اس کا نتیجہ نہ ملے۔ ولیکن اللہ اور لیکن اللہ، حبب الیکم الایمان پسند کرتا ہے، یعنی محبت کرتا ہے تمہاری طرف ماننا، وزینہ فی قلوبکم اور تمہارے پلٹنے کو اس سے مزین کر دیا ہے، اس سے آراستہ کر دیا ہے، اس سے خوشنما بنا دیا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اور کراہیت کیا تمہاری طرف انکار کرنا اور بگاڑ کرنا اور نافرمانی کا۔ اولئک هم الراشدون تو یہی لوگ ہیں وہی منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور یہ جان لو یہ کہ تم میں اللہ کا پیغام دینے والا ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری اطاعت کرے تم پر لعنت ہو، اور لیکن اللہ تمہاری طرف مان لینے کو محبت رکھتا ہے اور اسے تمہارے پلٹنے میں مزین کر دیا ہے، اور تمہاری طرف انکار اور بگاڑ اور نافرمانی کو کراہیت یعنی ناپسند کیا ہے، تو یہی لوگ ہیں وہ منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم، اللہ کے فضل اور نعمت سے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ فضلا من اللہ اللہ سے فضل ہے، ونعمتا اور نعمت ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا حکم دینے والا ہے، اور اللہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ تو یہ اس کا رواں ترجمہ بن گیا، اللہ سے فضل اور نعمت ہے اور اللہ جاننے والا حکم دینے والا ہے۔ تو یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آئیے اس کو دیکھیں کہ یہ اس سے آج کے دور میں ہم کیسے سبق لے سکتے ہیں اور کیا کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں۔
تو سب سے پہلے اس میں اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اے ماننے والے لوگوں، تمہارے پاس اگر کسی خبر کو کوئی فاسق لے کر آئے، کوئی بگاڑ کرنے والا لے کر آئے، فسق کہتے ہیں بگاڑ کو، تو فاسق بگاڑ پیدا کرنے والا، جب آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں یہ شخص بگاڑ پیدا کرتا ہے، ادھر آ کر جھوٹ بولتا ہے، ادھر آپ سے کچھ کہتا ہے، مجھ سے کچھ کہتا ہے، ادھر کچھ کہتا ہے، تو ایسے شخص کو بگاڑ کرنے والا کہتے ہیں۔ یا اچھا خاصا جو معاملہ چل رہا ہوتا ہے وہاں آ کر کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ معاملہ بگڑ جائے، اس کو بھی بگاڑ کرنے والا کہتے ہیں۔ تو جب بھی ماننے والوں کے پاس اگر کوئی ایسا بگاڑ کرنے والا کسی خبر کو لے کر آتا ہے تو اس کا کرنا کیا، فتبینوا، بس تم اس کی وضاحت کر لو، اسے بیان کر لو، یعنی اس کی تصدیق کر لو ہر طرح سے، کہ ہوگا کیا، ان تصیبوا قوم بجہالۃ، یہ کہ تم سے کسی قوم کو جہالت کو پہنچ جائے، کہ قوم تمہاری وجہ سے جہالت کو پہنچ جائے گا، تم نے بغیر تصدیق کیے کسی بگاڑ کرنے والے کی خبر کو آگے بڑھا دیا، بغیر وضاحت کے، بغیر اس کی تصدیق کیے، تو ہوگا یہ کہ کوئی قوم جہالت کو پہنچ جائے گی، وہ تمہاری وجہ سے ہوگا۔ پھر ہوگا کیا، اس کا نتیجہ کہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بس تم ہی رہ جاؤ گے اس فعل پر جو تم نے کیا ہے ندامت والے۔ تو آپ کو پھر اپنے ہی عمل پر ندامت ہوگی کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے بغیر تصدیق اس خبر کو کیسے بڑھا دیا۔ اور آج کے دور میں تو یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں بہت آسان ہے کہ کسی بھی خبر کو بغیر تصدیق کے فارورڈ کر دیں آگے، واٹس ایپ پر، فیس بک پر بنا کر دے دیں، یا ٹویٹر پر دے دیں، یا اور بھی بے انتہا جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، آپ ہر ایک ایسی خبر کو بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دیں، اور اس سے خاص طور پر کسی قوم کے خلاف، کسی ملک کے خلاف، کسی خاص شخصیت کے خلاف، تو یہ اس کے لیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو یہ انتہائی گھٹیا ترین بات ہوگی بغیر تصدیق کے اگر آپ اس کو آگے بڑھا دیتے۔ اس سے ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کسی قوم کو جہالت پر پہنچا دیتے۔ جیسے آج دنیا بھر میں اسلاموفوبیا ہے۔ اسلاموفوبیا کس لیے ہوا ہے کہ بگاڑ کرنے والے لوگ جو خبر لے کر آئے اسی کو بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دیا گیا مسلمانوں کے خلاف، اور دنیا بھر میں یہ اس قدر پروپیگنڈا ہوا کہ مسلمان ہی دہشت گرد کہلا رہے ہیں، مسلمان ہی جاہل کہلا رہے ہیں، اور مسلمان ہی جو ہے وہ جہاں ان کا قصور نہیں بھی ہے وہاں بھی وہ مجرم ٹھہرائے جا رہے ہیں۔ تو اسلاموفوبیا اتنا بڑھ گیا اسی بگاڑ والی خبر کو آگے بڑھانے کی وجہ سے کہ ان لوگوں کی وجہ سے پوری مسلم قوم جو وہ جہالت کو پہنچ گئی ہے۔ تو اس سے ہو کیا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس خبر کو پھیلایا تھا ممکن انہیں ندامت بھی ہو رہی ہو، اگر وہ اپنے اندر کوئی ضمیر رکھتے ہیں، اپنی ضمیر کی آواز کو سنتے ہیں تو انہیں ہو سکتا ہے آج ندامت بھی ہو رہی ہے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، لیکن اب اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو عمل آپ نے بغیر تصدیق کے، بغیر کسی اس کے کر کے قوم کو آپ نے جہالت کو پہنچا دیا ہے، تو اس فعل پر اب آپ نادم بھی ہوتے رہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ تو یہ اللہ خاص طور پر ماننے والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم ایسی کوئی بات بغیر کسی تصدیق کے، کسی خبر کو بغیر وضاحت کے آگے نہیں پہنچا دیا کرو کہ تمہاری وجہ سے کوئی قوم جہالت کو پہنچ جائے اور پھر تمہیں خود ہی اپنے اس فعل پر ندامت ہو، پشیمانی ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تمہیں اس سے مایوسی ہو۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا، اور جان لو یہ کہ تم میں اللہ کا پیغام دینے والا موجود ہے۔ اب اس وقت اللہ کا پیغام کون دے رہا ہے؟ نہیں، اگر آپ روایتی طور پر رسول کو مان لیں تو رسول کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، تو آج کون ہے ہم میں؟ اللہ کا پیغام آج اللہ کے رسالے سے ہمیں مل رہا ہے، یعنی اللہ کی الکتاب قرآن سے مل رہا ہے۔ تو قرآن سے جو کوئی خبر دے رہا ہے، خالص قرآن کی بات، یعنی اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی شراکت کے بغیر جو بات کو پہنچا رہا ہے، غیر اللہ کے کلام کے ایک لفظ کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تو جو کوئی بھی قرآن سے پیغام دے رہا ہے تو وہ شخص اللہ کا پیغام دینے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا پیغام دینے والا ہر دور میں کوئی نہ کوئی رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی بات نہ سنی جائے، اس کی آواز اتنی مدھم پڑ جائے معاشرے میں، وہ اس قدر پس جگہ ہے کہ اس کی آواز نہیں پہنچ رہی ہو، لیکن لوگ سن کر بھی اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ تم میں اللہ کا پیغام دینے والا ہے۔ آپ خود سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے پیغام کو سمجھیں گے قرآن سے اگر سمجھنا چاہیں، اور اگر آپ خود نہیں سمجھ رہے تو کوئی آپ کو پہنچائے گا، جو پہنچا رہا وہ ہو گیا اللہ کا رسول۔ تو اللہ کا پیغام دینے والا تم میں ہم وقت موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر تم معاملات میں کثرت سے اطاعت کرو گے اس کی، ایسے لوگوں کی اگر آپ اطاعت کریں گے جو اللہ کا پیغام نہیں دے رہے ہیں، یعنی جہالت کے تحت پہنچا دے رہے ہیں، فاسق اور اس کو کر دے رہے ہیں، اگر آپ کثرت سے معاملات میں ان کی اطاعت کریں گے تو پھر کیا ہوگا، لعنتم، تم پر لعنت رہے گی، یعنی آپ کام کرتے رہیں گے اور نتیجہ نہیں ملے گا۔ جس طرح آج دنیا بھر میں مسلمان اس قدر بدنام ہو گئے کہ کوئی اچھا کام بھی کرتے ہیں تو انہیں وہ نتیجہ ہی نہیں ملتا ہے،
پوری دنیا میں اس وقت مسلمان دہشت گرد کے طور پر جانے جاتے ہیں، جاہل کے طور پر جانے جاتے ہیں، جن کے یہاں کوئی شعور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بس یہ ایسے ہی اٹھتے ہیں کسی بات کو لے کر اور ہنگامہ فساد، اپنا ہی نقصان. جیسے آج کل ٹی ایل پی کا مظاہرہ چل رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک نادانی ہے، اپنی ہی قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس کا حل تدارک کیسے ہونا چاہیے اس پر سوچنے کے بجائے ایک جہالت والا عمل کر رہے ہیں، اور اس جہالت والے عمل سے پوری قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اگر آپ ایسے لوگوں کے معاملات میں کثرت سے اطاعت کریں گے تو لعنت ہی رہے گی، نہیں آپ کام کرتے رہیں گے، نتیجہ کچھ نہیں ملے گا. آگے اللہ کیا کرے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، جبکہ اللہ کیا کرے نہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ تمہاری طرف ماننے سے محبت کرتا ہے، یعنی تم ماننے والے بن جاؤ. الایمان ہے یعنی خاص ماننا. خاص ماننا کیا؟ قرآن کے ماننے والے، اللہ کے پیغامات کو ماننے والے. اس پر آپ کو محبت کر، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ محبت ہی کرتا ہے کہ تم ماننے والے بنو. اور مزین کر دیا ہے تمہارے پلٹنے میں، یعنی آپ اللہ کی ہدایت کو سمجھیں اور اس سے اپنے آپ کو پلٹ لیں. تو یہ نہیں ہے کہ تمہارے دلوں میں جو ہے وہ آراستہ کر دیا ماننا، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کسی کے دل میں کوئی آراستہ نہیں کرتا، ورنہ جو ایمان نہیں لا رہا وہ تو سارا الزام اللہ پر چلا جاتا ہے. ایسا ہے ہی نہیں. تمہارے پلٹنے میں اس سے مزین ہے، اس سے آسائش، یعنی آپ اللہ کی بات کو سمجھیں گے اور پھر اس کے حساب سے پلٹیں گے تو وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گی، آپ کے لیے آسائشیں مہیا کرے گی. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کراہیت کیا تمہاری طرف خاص انکار کرنا ہے، الکفر کر کے، یعنی خاص طور پر انکار کر دینا. آپ کی کوئی بات سنا فوراً انکار کر دیں. والفسوق، اور بگاڑ کر دینا، اصل بات کچھ اور ہے، آپ نے بگاڑ کر دیا ہے. والعصیان، اور خاص طور پر نافرمانی کر دینا. اب اس کی مثال کے طور پر آپ بہت کچھ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے آج قرآن کا مسلمان انکار کر رہے ہیں، نہیں اللہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، اور یہ نمازیں پڑھے چلے جا رہے ہیں. تو اس نماز پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ اللہ کی آیتوں کا انکار کریں، کیونکہ اللہ نے کہیں بھی اقرأ الصلاۃ تو کہیں نہیں کہ آپ نماز پڑھنا ہے. اس کا ترجمہ کریں، صلاۃ کو تو قائم کرنا ہے، اس پر آپ کر نہیں رہے. تو یہ کیا اللہ کی آیتوں کا انکار ہے. اسی کو کہا گیا کہ اللہ تو کراہیت کر رہا ہے تمہاری طرف کفر کا، اور یہ آپ بگاڑ بھی پیدا کریں، کیونکہ آپ نے صلاۃ کا جو اصل مقصد تھا اس کو ہی ختم کر دیا. یہ نمازیں پڑھ کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، سارا اٹھک بیٹھک یا کچھ ایک ورزش ہو جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کی قطعی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے انسانیت کو نفع نہیں پہنچ رہا. تو یہ کیا؟ یہ بگاڑ ہے. اور عصیان یہی نافرمانی کہ آپ اللہ کی آیتوں کو سمجھیں کہ اللہ صلاۃ کس کو کہہ رہا ہے، صلاۃ کیسے قائم کرنا ہے، کس طرح سے صلاۃ کرنا ہے، اور اللہ اس میں کیا ہدایت دے رہا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے. تمام آیتوں سے واضح، کیونکہ اللہ جو حکم دیتا ہے اس کی تفصیل بھی دیتا ہے. اگر حکم اور تفصیل دونوں اللہ کی نہیں ہو تو کتاب ہی نامکمل ہو جاتی ہے. ہدایت مکمل ہے قیامت تک کے لیے، تو اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے. جو کہہ رہے کہ حکم اس میں موجود ہے، تفصیل نہیں ہے، ہم تفصیل باہر سے لیں، تو یہی نافرمانی ہے. یہ حد سے زیادہ نافرمانی ہے، خاص نافرمانی ہے. تو پھر اللہ کیا کرے کہ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو منزل تک پہنچیں گے. یعنی جو لوگ اس سے انکار کریں گے، کفر سے انکار کریں گے، جو کراہیت کریں گے، بگاڑ سے کراہیت کریں گے، ناپسندیدہ اختیار کریں گے، نافرمانی سے حد سے زیادہ بڑھنے سے کراہیت کریں گے، اور اپنے پلٹنے میں وہ ماننے کو مزین رکھیں گے، اللہ سے محبت کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہی لوگ منزل تک پہنچنے والے ہیں، پہنچانے والے ہیں، پہنچنے والے ہیں. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے فضلا من اللہ و نعمتا، تو یہ اللہ سے فضل یعنی نعمت ہے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ یعنی اللہ سے فضل لینا، ایکسٹرا لینا. کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے احکامات کے تحت عمل کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا اور یہ نعمت ہوگی. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم سے حکم دینے والا ہے. یعنی اللہ جو حکم دے رہا ہے وہ عالمانہ بنیاد پر ہے، علم کی بنیاد پر ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ اس نے یوں ہی حکم دے دیا. حکیم ہے حکم سے حکم دینے والا. تو اللہ جو ہے وہ علم سے حکم دینے والا. اللہ کے ہر حکم میں علمیت ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کے مضمرات سامنے آتے ہیں، اس کا نتیجہ ملتا ہے. جیسے اللہ نے کہہ دیا کہ وَأَنْتُمْ عَالُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے. تو جب آپ مومن ہوں گے، اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو پھر آپ عالون ہوں گے، یعنی غالب ہوں گے. اگر نہیں کریں گے تو قطعی غالب نہیں ہوں گے. جس طرح آج دنیا بھر میں مسلمان ذلیل و خوار ہیں، کہیں غالب نہیں ہیں. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اس میں بگاڑ بھی کر رہے ہیں، اور اس کا انکار بھی کر رہے ہیں. جب آپ اللہ کی آیتوں کے انکار سے کراہیت کریں گے، اس کے بگاڑ سے کراہیت کریں گے، اور اس کی حد سے زیادہ نافرمانی سے کراہیت کریں گے، پھر آپ منزل تک پہنچنے والے ہوں گے. تو پھر آپ کو جو وہ انتم معلوم ہو جائیں گے، آپ غالب ہو جائیں گے. اگر اجتماعی طور پر نہیں ہو پا رہا تو کم از کم انفرادی طور پر، کیونکہ اللہ سب سے پہلے قرآن پڑھنے والوں سے، جو خود پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اللہ اسی سے مخاطب ہے، تو اپنے کردار سازی کر لے.
سب سے پہلے انسان اپنی کردار سازی کرتا ہے. جب خود کردار سازی کریں گے، ایسے با کردار لوگ بنیں گے تو معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے. اور جب اچھا معاشرہ بنتا ہے تو پھر وہ اچھا نظام بناتے ہیں اور پھر وہ دنیا پر غالب آتے ہیں. وہ تو آخری حل ہے. تو پہلے طور پر کم از کم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے کردار کی اصلاح کر لیں. اگر آپ اپنے کردار کی اصلاح کریں گے، آپ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے سے کراہیت کر لیں، آپ بگاڑ سے کراہیت کر لیں، اور آپ نافرمانی سے کراہیت کر لیں، اور ماننے کے لیے آپ محبت کر لیں، اور مان کر آپ جب اللہ کی آیتوں کو سمجھے تو اس کے مطابق پلٹ بھی جائیں، یعنی آپ نماز پڑھنا چھوڑ کر صلاۃ کو قائم کرنے والے ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ نتیجہ بھی ملے گا جو اللہ بتا رہے، اس عمل کا یہ نتیجہ ملتا ہے. تو اللہ کا ماننے والا ہو کر دنیا میں ذلیل و خوار ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ یہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، دیکھنی ہے. اور آج کے دور میں یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ ہر بات کو بغیر تصدیق کے آگے نہ بڑھائیں. سوشل میڈیا اتنا بہترین ذریعہ ہے کہ اگر آپ ہر بات تصدیق کر کے کریں گے، بغیر کسی بگاڑ والے کی بات کو آگے نہیں بڑھائیں گے، تو اس سے دوسری قوم بھی جہالت کو نہیں پہنچے گی، نہ اپنی قوم کو نقصان ہوگا، نہ دوسری قوم کو نقصان ہوگا، اور اس کے نتائج بھی ملیں گے. تو امید ہے میرے خیال میں وضاحت ہو گئی ہوگی آج کے لحاظ سے. آج کے جو ماحول ہے اس کے حساب سے مسلمان کس طرح سے کرنا چاہیے، کیا کچھ کرنا چاہیے، سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی کوئی سوال ہو اس کے مطابق، ان آیتوں کے مطابق، تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم.